سورہ ابراہیم آیت نمبر 1۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم الی صراط العزیز الحمید، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید، الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرۃ ویصدون عن سبیل اللہ ویبغونہا عوجا، اولئک فی ضلال بعید، وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لیبین لهم فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء وهو العزیز الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربهم، یہ کتاب ہے جو ہم نے اتاری آپ کی طرف تاکہ لوگوں کو آپ اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے آئیں اللہ کے اذن سے، الی صراط العزیز الحمید۔ اور یہ جو روشنی والا راستہ ہے یہ ہے اس اللہ کا کہ جو غالب بھی ہے اور ستودہ صفات ہے، اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض، یہ وہ اللہ ہے کہ جس کی اپنی ملکیت ہے صرف آسمان و زمین میں جو کچھ، یعنی پوری کائنات۔ وویل للکافرین من عذاب شدید، اور جو اس بات کو نہ ماننے والے ہیں ان کے لیے تباہی ہے ایک عذاب شدید کی وجہ سے، ایک سخت عذاب کی وجہ سے۔ الذین یستحبون الحیاۃ الدنیا علی الآخرہ، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دی، اس کو پسند کر لیا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، ان کی دوسری صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکے ہوئے ہیں، لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اور اس سیدھے راستے میں یہ کجی ٹیڑھ پن پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہ لوگ ہیں جو بڑی دور کی گمراہی میں جا پڑے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قوم، اور ہم نے جو بھی رسول بھیجا وہ جس قوم کی طرف بھیجا اس کی زبان میں ہی بات کرتا تھا۔ لیبین لہم، تاکہ جو اللہ کا پیغام ہے وہ پوری طرح قوم کے اوپر واضح ہو جائے اور وہ اس کو واضح کر دے۔ فیضل اللہ من یشاء ویہدی من یشاء، پس پھر اللہ نے قانون بنایا اور اس قانون کے مطابق وہ جس کو گمراہ کرتا ہے کر دیتا ہے، اور جو ہدایت پاتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ غالب ہے اور وہ بڑی حکمت والا ہے۔ یہ سورہ ابراہیم شروع ہوئی، آپ کو یاد ہوگا پچھلے درس کے آخر میں یہ جو آیت تھی، آیت نمبر 41، اَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا، اس میں یہ مکی صورت ہے، وہ بھی مکی صورت تھی، تو اس میں مکہ والوں کو ایک دھمکی دی گئی تھی۔ وہ دھمکی دی تھی کہ تم دیکھو تو صحیح کہ تمہارے چاروں طرف جو قبائل ہیں ان میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور اس طرح تمہارا جو اثر و نفوذ تھا، تمہارا جو ٹیکا تھا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اور مکہ کی طرف یہ تحریک بڑھ رہی ہے۔ تو نتیجہ اس کا کیا نکلے گا کہ ایک دن تم اکیلے رہ جاؤ گے اور تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ اس دھمکی کو جو کہ رمز و کنایہ میں تھی وہاں پہ اس سورہ مبارکہ میں کھول دیا گیا۔ آگے ایک آیت آئے گی، اس میں دو مثالیں بیان کی گئی۔
ایک اس کلمہ کی، اس بات کی، اس نظریے کی، اس عقیدے کی کہ جس کی بنیاد، جس کی جڑ کوئی نہیں ہے۔ کہا اس کی مثال ایک ایسے درخت کی سی ہے جو کسی چٹان پہ، کسی گھورے پہ اگر اگ گیا ہو تو وہ کتنا ہی خوشنما کیوں نہ نظر آئے، ہوتا وہ عرضی ہے۔ جب بھی زوردار ایک بارش پڑی، ہوا چلی، چونکہ اس کی جڑ نہیں ہے، نیچے چٹان ہے، تو تھوڑی سی مٹی تھی، اس کے اوپر کوئی چیز پیدا ہو گئی تو وہ اس بارش میں بہہ جائے گا یا اس ہوا میں وہ اڑ جائے گا۔ جبکہ جو کلمہ طیبہ ہے، جو عقیدہ توحید ہے، اس کی بنیاد مضبوط ہے، اور کہا کہ اس کی بنیاد پاتال میں اور اس کی شاخیں آسمان میں۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ اور پھر کہا کہ یہ ایسے ہی نہیں ہے، اس کے ساتھ پھل لگتا ہے، اور وہ پھل لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، وہ کھاتے ہیں۔ تو وہ پھل اصل میں چونکہ کلمہ طیبہ یا صحیح عقیدہ اور صحیح نظریہ وہ چیز ہے کہ جس کی بنیاد مضبوط ہے، اس کے نتیجے کے طور پہ آدمی کے اعمال درست ہوتے ہیں۔ اور جب دل میں عقیدہ جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کی بنیاد کوئی نہیں، جس کے لیے دلیل کوئی نہیں، جس کے لیے کوئی آپ اس کو ثابت نہیں کر سکتے، اس کو اگر دل میں بٹھا لیا تو اس کے نتیجے کے طور پہ جو اعمال ہوں گے وہ بھی ایسے خراب ہوں گے کہ جن کی وجہ سے صرف تباہی آ سکتی ہے۔ یہ اس میں پھر اس سورہ مبارکہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو تعمیر قبلہ ہے، تعمیر کعبہ ہے، اس کا واقعہ بھی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یہ واقعہ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں بھی ہے۔ اور جب بھی اتنی تفصیل سے کوئی چیز دو دفعہ آئے قرآن پاک میں، تو اس میں اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہوتا ہے، اور اس میں خاص طور پہ مکہ والوں کو یہ بات بتائی۔ سورہ بقرہ میں وہ آیا تھا، یاد رہے کہ وہ مدنی صورت ہے، یہاں پہ یہ چیز آئی، یہ مکی صورت ہے، اور مکہ والوں کو یہ بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نے، جن کو آپ اپنا پیشوا مانتے ہیں، جن کو آپ اپنا جد اعلیٰ مانتے ہیں، انہوں نے تو یہ گھر اس لیے بنایا تھا کہ یہاں نماز ہو، اللہ کی عبادت ہو، تو ہم نے لا کے بت رکھ دیے اس کے اندر، ہر جگہ پہ بت بٹھا دیے، ان کی پوجا پاٹ ہو رہی ہے، ان کے ڈنڈوت ہو رہے ہیں، ان کے آگے پیچھے لوگ بیٹھ رہے ہیں، ان کے نام کی دیگیں پکا رہے ہیں، نظر نیاز ان کے نام کا چل رہا ہے۔ اس مقصد کے لیے گھر نہیں بنایا گیا تھا۔ اور پھر یہ واقعہ اتنا اہم ہے کہ اس ساری سورہ مبارکہ میں گویا اس کا جو پرتو ہے، اس کی جو روشنی ہے، اس کا جو سایہ ہے وہ آپ کو مسلسل نظر آتا رہے گا۔ اس واقعہ ہے ابراہیمی تعمیر کعبہ کا، وہ مسلسل اس میں نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا الف لام را، یہ اس سورہ مبارکہ کا قرآنی نام ہے۔ مقطعات کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل میں نے بقرہ کے شروع میں بیان کی تھی، لیکن وہ بھی صرف اندازے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اس کے مفہوم کو نہ اللہ نے کھولا ہے اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا اور بیان کیا، لیکن یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ اتنی یعنی عام بات ہے، ہر صورت تو نہیں لیکن اکثر صورتیں اس طرح شروع ہوتی ہیں، اور پھر صحابہ کرام نے پوچھا نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ اس سے ہمارے پاس فقہا نے یہ نتیجہ نکالا کہ اس زمانے میں یہ جو طرز خطاب تھا، اس میں شروع میں کچھ مخففات استعمال ہوتے تھے، اور یہ ایسی چیز تھی کہ جس کا مفہوم لوگوں کو پتہ تھا، اس لیے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا۔ بات کچھ نہ کچھ سمجھ میں آتی ہے، لیکن اصل بات وہی ہے کہ نہ اللہ نے اس کو بیان کیا، نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، نہ کبھی صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ اس کو بیان کرتے۔ یا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، کہ یہ کتاب ہم نے اتاری آپ کی طرف
تاکہ آپ لوگوں کو ظلمات سے، ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو، ظلمات اس کی جمع ہے، چونکہ اندھیرے مختلف ہوتے ہیں جو انسان کے اندر چھائے ہوتے ہیں اور جو اس کو گھیر رکھتے ہیں، اس میں سب سے بڑا اندھیرا جو ہے وہ شرک کا ہے، پھر بدعات کے اندھیرے ہیں، پھر گندے اعمال کے جو نتائج انسان کے اپنے اوپر مرتب ہوتے ہیں وہ اندھیرے ہیں، اس کی کجی، اس کے اندر ٹیڑھ پن، اس کے اندر بغض، اس کے اندر عناد، اس کے اندر اپنوں کے خلاف، اپنی نسل کے خلاف ایک دشمنی، عداوت، یہ سارے اندھیرے ہیں۔ اور نور کو واحد استعمال کیا اس لیے کہ وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے توحید۔ کہا کہ ان اندھیروں سے آپ نکال کے لوگوں کو، اپنی قوم کو نکال کے روشنی میں لے آئے، یعنی شرک و بدعات کے اندھیروں سے نکال کے آپ ان کو روشنی میں لے آئیں، اس لیے یہ کتاب اتاری ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کسی کو بھی شرک کے خلاف کوئی بات کرنی ہو تو وہ قرآن پاک کے اندر سے لائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ اس کام کے لیے اتاری ہے۔ کہا میں نے یہ کتاب اس لیے اتاری کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لائے، یعنی ان کو ان لاتعال قسم کے واقعات سے، ان قصوں سے، ان کہانیوں سے، ان نظموں سے، اس شعر و شاعری سے کہ جس کا قرآن پاک کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، قطعاً ظلمات سے نکال کے نور میں نہیں لایا جا سکتا۔ اگر یہ کام کرنا ہے کسی نے تو وہ رسول علیہ السلام کے طریقے پہ کرے گا، اور وہ طریقہ جو ہے آپ نے جو اختیار کیا وہ اللہ نے بتایا، اور اللہ نے یہ بتایا کہ ہم نے یہ کتاب اتاری ہے اس کام کے لیے، بالکل اسی طرح بتایا گیا۔ یعنی اس فکرے میں یہ چیز ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے ہر کام کو کرنے کے لیے آپ کو اس کے مناسب ہتھیار چاہیے، اگر آپ کے پاس ہتھیار نہیں ہے تو آپ نہیں کر سکتے۔ آپ گاڑی کا ٹائر تبدیل نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس جیک نہیں ہے اور پانا نہیں ہے، اور وہ بالکل صحیح چیز ہونی چاہیے، وہ جیک جو اس گاڑی کو اٹھانے کے قابل ہو، اور وہ پانا جو اس ویل کو کھولے گا اسی نمبر کا ہو۔ اگر کوئی اور چیز استعمال کی تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ نٹ ہی خراب ہو جائے گا، وہ گول ہو جائے گا، پھر اس کو کھولتے رہے۔ تو مناسب ہتھیار کے بغیر اتنا معمولی کام نہیں ہو سکتا۔ تو کتنا بڑا کام، یعنی انسانوں کے جمع غفیر کو، 7 ارب کی آبادی کو، یا اس کا بیشتر حصہ جو ہے اس کو ظلمات سے نکال کے روشنی میں لانا ہے، تو اس کے لیے ہتھیار تو چاہیے۔ ہتھیار کے بغیر تو یہ ہونے سے رہا، وہ ہتھیار یہ ہے، یہ کتاب ہے اللہ کی، وہ ہتھیار ہے۔ کہا ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اس کے ساتھ ایک قید لگائی کہ اللہ کی مشیت، اس کے اذن کے مطابق۔ معلوم ہوا کہ ہتھیار تو یہ استعمال ہوگا، لیکن اس نے اس ہتھیار کو استعمال کر کے جو کام اس کے حوالے کر دیا ہے وہ کام کرے گا۔ اب اس کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ اس کام کا مثبت نتیجہ بھی وہ ظاہر کر کے چھوڑے، یعنی یہ رسول کا کام نہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ وہ اللہ کے اذن سے جو ہوگا وہی ہوگا۔ تو انہوں نے صرف اپنا کام کرنا ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے اور لوگوں کے اوپر یہ بات واضح کرنی ہے اس کی روشنی میں، اور نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑنا ہے، اس لیے کہ اس کے اذن سے ہی ہوگا جو کچھ ہوگا۔ الی صراط العزیز الحمید۔ کہا کہ یہ باقی جو پگڈنڈیاں ہیں جو انسان کو اس جہنم کی کھائیوں کی طرف لے جاتی ہیں، جو رہنمائی کرتی ہیں اس پگڈنڈی پہ چل پڑو تو آگے جہنم ہے، ان سے نکال کے اس سیدھے راستے کی طرف، اس شاہراہ عظیم کے اوپر ڈالنا ہے لوگوں کو، اور وہ شاہراہ عظیم توحید کی ہے۔ اور یہ شاہراہ عظیم وہ ہے کہ جس کے اوپر چلنے سے اللہ ملتا ہے، یہ راستہ ہے، اس کی طرف جاتا ہے۔ اور اس نے اپنی یہاں پہ 2 صفات بیان کی، عزیز، الحمید۔ عزیز سے مراد یعنی غالب۔ کیسا غالب؟ کہ ہوگا وہ جو وہی چاہے گا۔ کسی کی اپنی چاہت
کسی کی اپنی خواہش وہ کام نہیں کر سکتی جو اللہ نے چاہا نہیں ہے، ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا۔ اور پھر اللہ نے جو اس کی جو چاہت ہے اس کی وضاحت کر دی کہ میں نے لوگوں کو اختیار دے کر ان کے سامنے قانون رکھ دیا ہے کہ یہ قانون ہے سیدھے راستے کے اوپر چلنے کا۔ اب تمہارے پاس اختیار ہے، تم چاہو تو ٹیڑھا راستہ بھی اختیار کر سکتے ہو، اپنی مرضی سے تم نے چلنا ہے۔ یہ مرضی ہے کہ جس نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اس کو ارادہ دیا اور اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مختصر سے اختیارات دیے۔ بس یہ اس اختیارات کا استعمال ہے، اسی کو دوسری جگہ امانات کہا۔ وہاں پہ سورہ احزاب کے آخر میں یہ بات کہی کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان انه کان ظلوما جہولا، کہ ہم نے تو یہ امانات یعنی یہ اختیار جو آدمی کے پاس ہے، یہ اختیارات ہم نے پیش کیے پہاڑوں کو، آسمانوں کو، زمین کو، لیکن انہوں نے معذرت کر لی کہ ہم یہ لینے کے تیار نہیں ہیں۔ بس آپ دیکھتے ہیں کہ پہاڑ جیسے اللہ نے چاہا ویسے گڑے ہوئے ہیں، اور جب کوئی سلائیڈ ہوتی ہے تو وہ اس کے قانون کے مطابق ہوتی ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے، زمین اپنی مرضی سے حرکت نہیں کر سکتی۔ کتنی یعنی اس کے اندر کتنی خوفناک حرکتیں ہیں کہ وہ اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اور خط استوا پہ اس کی رفتار جو ہے وہ 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ اور اسی طرح پھر صرف وہی حرکت نہیں ہے، یہ سورج کے گرد سال میں ایک چکر بھی لگاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ، یعنی 365 دن ایسے بھی گھوم رہی ہے، اور اس کے چاروں طرف بھی جائے۔ پھر یہ سارے کا سارا نظام شمسی کل فی فلک یسبحون، سارے کے سارے اس اپنے مدار میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ ساری حرکتیں یہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون مدار کے مطابق کر رہی ہے۔ انسان کو جو مدار دیا، ساتھ اختیار دیا، وہ مدار سے نکل بھی جاتا ہے۔ یہ مدار جس کو میں کہتا ہوں یہ شریعت کا مدار ہے، وہ اس سے نکل جاتا ہے۔ تو کہا کہ وہ غالب ہے، یہ مدار متعین کرنا یہ اس کا کام ہے، اور وہ الحمید ہے۔ حمید اور محمود کا معنی تو ایک ہی ہے، یعنی جس کی تعریف کی جائے، لیکن جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو وہ محمود ہے، لیکن اس کی تعریف نہ بھی کرے، وہ اپنے آپ میں ستودہ صفات ہو، قابل ستائش ہو، قابل تعریف ہو، قابل حمد ہو، بے شک آپ اس کی تعریف نہ کریں، وہ حمید ہے۔ الی صراط العزیز الحمید، کہا یہ اللہ وہ ہے، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ ساری جو کائنات ہے، زمین و آسمان جب استعمال ہو قرآن پاک میں، تو اس سے مراد کائنات ہوتی ہے، تو کائنات یہ ساری کی ساری اس کی اپنی ملکیت ہے، یہ سارا اس کا اپنا ہے۔ اب یہ اس لیے کہا کہ اگر وہ غالب ہے، العزیز ہے، اور قانون بنانے کا اختیار اس نے اپنے پاس رکھا ہے، اس لیے کہ چیز اس کی ہے، اپنی چیز کے بارے میں، اپنی ملکیت کے بارے میں قانون بنانا یہ اسی کا اختیار ہے، یہ کسی دوسرے کا اختیار نہیں ہے، اس کی ملکیت ہے۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، کہ اس بات کو جو تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کا اختیار ہے اور اس نے جو قانون بنایا میں نے اس کے مطابق چلنا ہے، کہ ان لوگوں کے لیے تباہی ہے، اور یہ تباہی آئے گی ان کے اوپر سخت عذاب کی وجہ سے، اور یہ عذاب دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے۔ کبھی دنیا میں نہیں ہوتا، لیکن کبھی دنیا میں اس کا یعنی اس عذاب کا، اس بڑے عذاب کا دیباچہ شروع ہو جاتا ہے۔ آگے جو بات آ رہی ہے، جو اصل سبب آ رہا ہے
یہ جو ویبل الکافرین کا جو اصل سبب ہے نہ ماننے والوں کی اصل وجہ کیا ہے نہ ماننے کی، اس کو بیان بھی کر دیا گیا۔ کہا ان لوگوں کے اوپر عذاب شدید ہے، اور اس عذاب شدید کا دیباچہ دنیا میں بھی شروع ہو جاتا ہے، بعضوں کے لیے، بعض افراد کے لیے، بعض قوموں کے لیے، اور کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ دنیا میں بظاہر وہ مزے کرتے نظر آتے ہیں آخر وقت تک، لیکن پھر آگے جو کچھ ہونا ہے وہاں پہ عذاب شدید ہے۔ آگے اس کی وجہ بیان کی کہ یہ کیوں نہیں مانتے۔ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہا نہ ماننے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی آسائشوں کو، اس کی سہولتوں کو، اس کے مال و دولت کو، اس کی چمک کو آخرت کی زندگی کے اوپر، جو کہ اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے اوپر ترجیح دی ہے، اور اس کو زیادہ پسند کیا ہے اس دنیا کو۔ یعنی یہ بنیادی وجہ ہے حب دنیا، کہ جس نے انسانوں کو، افراد کو بھی اور قوموں کو بھی تباہی سے دوچار کیا۔ اس کی وجہ سے ہر ایک نے ٹھوکر کھائی۔ یہی وہ دنیا ہے کہ جس کا کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حالانکہ اس کی محبت اس نے انسان کے دل میں ڈالی ہے تو پڑھی ہے، ہمیں کیا پتہ ہے محبت کس چیز کا نام ہے، اس نے خود ڈالی ہے انسان کے دل میں اس کی محبت، لیکن اس کے لیے حدود اور قیود مقرر کی کہ یہ اس کی عادت۔ تمہارے اختیار میں محبت نہیں تھی، لیکن یہ محبت میں نے ڈالی، اب تمہارے اختیار میں اس کو حد سے بڑھا دینا، یہ تمہارے اختیار میں ہے۔ اس کو اگر تم اس حد کے اوپر رکھو گے تو تمہارے اعمال بھی سارے درست رہیں گے، اور وہ حد یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ محبت اللہ کے قانون کو توڑنے کا سبب بن جائے، یہ حد ہے۔ جس دن یہ ہونا شروع ہو گیا، سمجھ لیں کہ یہ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ ہو گیا، یعنی دنیا کی زندگی کو، اس کی سہولتوں کو، اس کی آرائشوں کو، اس میں دوسروں سے ذرا ممتاز ہو کے رہنے کی جو کیفیت ہے، ذرا اقتدار میں آنے کی، بڑے عہدے کی جو لالچ، جو خواہش ہے، یہ زیادہ پسند ہے بنسبت اس کے کہ آخرت کی زندگی کے اوپر توجہ دے، اس کو بنانے کے لیے کہ دنیا مزرع الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں پہ بونا ہے، وہاں پہ کاٹنا ہے، تو وہ چیز بوئے، وہ چیز کاشت کرے کہ جس کا آگے فائدہ ہوگا، اس لیے کہ وہ دائمی ہے، یہ عارضی ہے، اس میں کوئی چیز بھی آپ کو مستقل نظر نہیں آتی سوائے ایک، سواد ایک تغیر کو ہے فقط زمانے میں، یعنی جو تبدیلی ہے وہ مستقل ہے، بدلتی رہتی ہے ہر چیز۔ وہ کیا کہا اس نے، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا، چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار گیا۔ کتنی پسندیدہ چیز ہے انسان کی زندگی میں شباب، لیکن کیا بنتا ہے اس کا آخر میں کچھ پتہ نہیں۔ لکھا لا یعلم من بعد علم شیئا، بہت بڑا عالم ہے، سب کچھ جانتا ہے، لیکن پھر ایسا وقت آ جاتا ہے کہ وہ ناشتہ کر کے رہتا ہے، تھوڑی دیر بعد کہتا ہے انہوں نے مجھے چائے دی نہیں، مجھے کچھ دیا ہی نہیں، یہ میرے ساتھ کرتی ہی ہے کچھ۔ اب وہ بیچارے شرمندہ بھی ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی جو کیفیت تھی وہ اللہ نے تبدیل کر دی۔ تو ہر چیز عارضی ہے، اس عارضی پن کو سمجھنا اور اس کے مطابق اپنے عمل کو درست کرنا، یہ اصل وہ چیز ہے کہ جو اس زمرے میں، اس لسٹ میں آنے سے آدمی کو بچاتی ہے۔ وہ لسٹ کیا ہے؟ کافروں، نہ ماننے والے۔ اصل حقیقت جو ہے اس کو، اس کے اوپر ڈھکن رکھنے والے، اس کو ڈھانپ دینے والے، اصل لفظ جو ہے کفرہ، یکفرو،
یہ ڈھانپنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ حدید میں ایک جگہ یہ لفظ ذمہ دار کے لیے استعمال ہوا کہ وہ بیج کو ڈالنے کے بعد کوشش کرتا ہے کہ یہ سامنے نہ ہو، چڑیاں کھا جائیں گی۔ کہ مثل غیث اعجب الکفار نباتہ، وہاں پہ یہ لفظ ذمہ دار کے لیے استعمال ہوا، تو وہ ڈھانپ دیتا ہے۔ اصل حقیقت کبریٰ جو اللہ نے اس کے دل میں رکھی ہے، توحید کا مادہ، اللہ کی محبت کا مادہ، اس کو ڈھانپ دیتا ہے، دنیا کو پسند کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ۔ ان کی ایک صفت اور بتائی کہ وہ اللہ کے راستے سے، یعنی اس صراط شارع عظیم سے، اس توحید کی راہ پہ جو پڑھنا چاہتا ہے اس کو روکتے۔ تو مکہ والوں کی یہ صفت تھی، ہر وقت وہ میٹنگ کرتے تھے، اور میٹنگ کر کے وہ کہتے تھے کہ اس معاملے کو روکنے کے لیے، اس اسلام کو روکنے کے لیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کو دبانے کے لیے یہ طریقے اختیار کریں۔ راستوں پہ آدمی بٹھائے ہوئے تھے۔ مکہ ایک مرکزی بستی تھی، باہر سے جو راستے آتے تھے اس پہ ڈیوٹیاں لگی ہوئی، آدمی بیٹھے ہوتے تھے، وہ جو بھی آتا تھا اس کو کہتے تھے کہ اس طرح کا آدمی آ گیا ہے، یہاں پہ پیدا ہو گیا، اس کی بات کو نہیں سننا۔ یسدون الصد یسد، یہ لازم اور متعدی دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ خود بھی رکے ہوئے ہیں، اس راستے پہ نہیں پڑتے، شرع عظیم توحید کی جو ہے اس پہ نہیں آتے، بلکہ پگڈنڈیوں پہ چل رہے ہیں، شرک کی اور بدعات کی پگڈنڈیوں پہ چل رہے ہیں، اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، کہا وہ تو سیدھا راستہ ہے جو اللہ کی طرف جاتا ہے، لیکن یہ اس میں ٹیڑھ پن پیدا کرتے ہیں، اس کو کج کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ جب یہ ٹیڑھا ہو جائے گا، اس پہ ہو جائے گا، تو ہمارے جو معبودان باطل ہیں، جو ہم نے بت بٹھائے ہوئے ہیں، سیدھا ان کی طرف یہ جاتا ہے، تو اس طرح ہماری ٹور برقرار رہے گی، ہمارا جو ٹیکا ہے عرب قبائل کے اندر وہ برقرار رہے گا، یہ لوگ ہمارے سے متاثر رہیں گے۔ اولئک فی ضلال بعید، کہ ایسے لوگ جو خود بھی اللہ کے راستے سے رکے ہوئے دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہ دور کی گمراہی میں جا پڑے، یعنی گمراہ وہ ہے جو راستہ جس سے گم ہو گیا ہو، تو اگر صحیح راستہ قریب ہے تو اس کی واپسی کا امکان ہوتا ہے کہ کسی سے پوچھے گا، کچھ کر کے آ جائے گا۔ لیکن اگر صحیح راستہ ادھر ہے اور وہ بہت دور چلا گیا، زندگی بہت مختصر ہے، اب اس کے پاس اتنا وقت نہیں ہوگا کہ وہ اس سیدھے راستے پہ آ سکے، اس لیے دور کی گمراہی جب استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد وہ گمراہی ہے کہ جس سے واپس راہ راست پہ آنا انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا، زندگی مختصر ہونے کی وجہ سے۔ یہ ضلال بعید کہ جو خود بھی رکے ہوئے دوسروں کو بھی روک رہے ہیں، کہا یہ اس گمراہی میں ہے کہ جہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ والے یہ لوگ جو یہ ساری چالیں چل رہے تھے اسلام کے خلاف، وہ ایمان نہیں لا سکے، ان کی اکثریت بغیر کسی ایمان کے، حالانکہ بظاہر ان میں سے کچھ ایسے تھے کہ جو بڑے شریف لوگ نظر آتے تھے، لیکن وہ بغیر ایمان کے مر گئے، اس لیے کہ دور کی گمراہی تھی، سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ جن کے پاس سوچنے کا وقت تھا، واپسی کا وقت تھا، وہ آگے جلد یا بدیر۔ خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد آگے، اکرمہ فتح مکہ کے بعد آگے۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ليبين لهم، کہا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا کسی قوم کی طرف، رسول اور نبی میں یہ بنیادی فرق ہے کہ نبی ایک عہدہ ہے جو اللہ کی طرف سے عطا کر دیا جاتا ہے، جب اس نبی کو کسی خاص قوم کی طرف بھیجا جاتا ہے کہ تم اس میں چلے جاؤ، تو یہ رسول ہوتا ہے۔ یعنی نبوت کیا ہے کہ وہ یہ ہے کہ اللہ سے اس نے لے لیا، اللہ نے اس کو دے دیا۔ رسول یہ ہے کہ وہ پھر اس کو، اس دعوت کو، اس پیغام کو ایک قوم کو پہنچا رہا ہے۔ اس لیے جب یہ کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا بِرَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ،
یعنی جس قوم کی طرف اس کو مبعوث کیا گیا، رسول بنا کے بھیجا گیا، اس کی زبان میں وہ بات کرتا تھا، اور اس کی زبان میں، اس قوم کی زبان میں اللہ کا کلام اترتا تھا۔ یہ عربوں کے لیے جو اول مخاطبین قرآن ہیں، حجاز والے، ان کے لیے ایک وارننگ بھی ہے، اور ان کے لیے ایک امتنان کی، احسان کی ایک صورت اللہ نے بیان کی کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کیا کہ تمہاری زبان میں اپنا کلام اتارا، اور تمہاری زبان بولنے والا تمہارے اندر سے رسول بنا کے بھیجا۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے، اور تم اس قسم کی باتیں کرتے ہو کہ کوئی عجیب و غریب بات واقعہ ہو ہماری خواہش کے مطابق کہ ہم ایمان لے آئیں۔ یعنی ان کے لیے یہ بھی عجیب و غریب بات ہو سکتی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری زندگی ان کے درمیان رہے، اور پھر آخر میں آ کے وہ چینی یا جاپانی زبان میں قرآن پاک لے آتے۔ یہ بڑی عجیب بات ہو گئی ہے، لیکن پھر وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے کہ اللہ کا پیغام کیا ہے۔ یہاں ان کو سمجھانے کے لیے کسی خاص کوشش کی اور محنت کی ضرورت نہیں تھی، کہ اس لیے کہ یہ اسی زبان میں ہے جس میں وہ بات کرتے تھے۔ صرف اس کی ترتیب کو درست کر کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر اٹھنے والے سارے سوالات کے جواب دے دیے۔ اس کی وضاحت ہو گئی، کہا کہ ہم نے جو بھی رسول بھیجا، تم کہتے ہو کہ یہ کیسا رسول ہے؟ رسول ہو تو وہ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ بھئی ہم نے جو بھی رسول بھیجے ان کے درمیان بھیجے، انہی کے اندر سے بھیجے، انہی کے زبان بولنے والے بھیجے، ہم نے فرشتے نہیں بھیجے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ وہ بات کو واضح کرے، اس کو بیان کرے تو وہ سمجھیں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اب اللہ کا کلام ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پیش کر رہے ہیں، لیکن کچھ لوگ پھر بھی نہیں مانتے، بلکہ ابتداء تو زیادہ نہیں مانتے۔ یہ بڑی حیرانگی کی بات نظر آتی ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ حیران ہونے کی بات نہیں ہے، میں نے ہدایت اور گمراہی کے لیے قانون بنا رکھے ہیں، جو ہدایت پائے گا اس قانون کے تحت پائے گا، اور جو گمراہ ہوگا اس قانون کے تحت گمراہ ہوگا۔ اور اس قانون میں بنیادی چیز جس کی آگے صورت میں وضاحت آئے گی وہ یہ ہے کہ جس کے اندر تڑپ ہوگی، طلب ہوگی ہدایت کے لیے، اس کو ہدایت ملے گی۔ یہ کوئی ایسی بے قیمت، بے قدر قسم کی چیز نہیں ہے کہ جو کوئی نہیں بھی چاہتا تو پیچھے سے اس کو اوپر تھوپ دی جائے ہدایت، نہیں، ایسے نہیں۔ اس کے لیے اپنے اندر ایک طلب اور ایک تڑپ پیدا کرنی پڑے کہ مجھے سیدھا راستہ چاہیے، یہ زندگی گزارنے کا سیدھا راستہ کون سا؟ اس کی طلب پیدا ہو تو اللہ اس کے لیے ساری چیزیں جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ اس کو کہا فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، یعنی اللہ کا رسول اللہ کے کلام کو پیش کر رہا، لیکن جو قانون کی زد میں آ کے گمراہ ہوتا ہے ہو جاتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے تو وہ جو اس قانون کے ذریعے سے ہدایت پاتا ہے وہ پا لیتا ہے۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ نے یہ قانون بنایا اس لیے کہ اس کا اختیار ہے اس چیز کے اوپر، وہ عزیز، یہ سارا اختیار اس کا، وہ غالب ہے، لیکن وہ حکیم بھی ہے۔ اس کا کوئی قانون حکمت سے خالی نہیں، اس کا کوئی قانون ایسا نہیں کہ جو ویسے ہی ہو، اس کے خلاف بھی کوئی بات کر سکتا ہو، اس کے خلاف کوئی دلیلیں دے سکتا ہو، ایسا کوئی قانون اس نے نہیں بنایا۔ اللہم صلی وسلم وبارک انعم علی عبدک ورسولک ونبیک محمد صاحب المقام المحمود والحوض المورود